جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کل دن بھر ایک ایسی تحریر گشت میں رہی جس نے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند کے بہت سے چاہنے والوں کو پریشان کر دیا۔ کئی دوستوں نے مجھ سے بھی فرمائش کی کہ اس کی حقیقت بیان کی جائے اور صحیح صورتحال سے ملت کو آگاہ کیا جائے۔ سامعین، سب سے پہلے اس تحریر کو سن لیجئے، اس کے بعد میرا تبصرہ ہوگا۔ اس مضمون کا عنوان ہے دیوبند میں طلبہ بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ، آسام پر ظلم و ستم جاری۔ اس کے بعد لکھا ہے، بے انتہا افسوس کے ساتھ یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند میں اب تک جو نتائج آئے ہیں وہ بے حد مایوس کن ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں عربی ہفتم تک موقوف علیہ کے نتائج آ چکے ہیں اور ہر درجے میں 90% مغربی یوپی کے طلبہ ہیں، باقی 10% میں پورے کل ملک کے طلبہ ہیں۔ کم و بیش یہی حال دارالعلوم وقف دیوبند میں بھی ہے۔ عربی ہفتم کے علاوہ دیگر تمام درجات میں 80% طلبہ مغربی یوپی کے ہیں۔ یا اسفاہ و یا للعجب۔ ارباب دارالعلوم دیوبند و ارباب دارالعلوم وقف دیوبند سے چند سوالات۔ نمبر 1، کیا دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند پوری امت مسلمہ کے ادارے ہیں یا صرف یوپی کے ادارے ہیں؟ نمبر 2، کیا بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ، آسام کے طلبہ محنتی نہیں ہوتے، صرف یوپی کے طلبہ محنتی ہوتے ہیں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے کم یوپی کے طلبہ محنت کرتے ہیں۔ نمبر 3، ارباب دارالعلوم دیوبند و ارباب دارالعلوم وقف دیوبند اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ نمبر 4، کیا دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند میں صرف یوپی سے مالی فراہمی ہوتی ہے یا پورے ملک سے ہوتی ہے؟ نمبر 5، یوپی کے طلبہ کے داخلے کے لیے 40 اوسط جبکہ بیرونی طلبہ کے لیے 80 اوسط، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نمبر 6، رجب، شعبان، رمضان المبارک میں گھر بار، ماں باپ سب کچھ چھوڑ کر کہاں کے طلبہ دیوبند میں تیاری کے لیے رکتے ہیں؟ یوپی سے 80-90% طلبہ کو منتخب کرنا، باقی پورے ملک سے 10-20% طلبہ کو منتخب کرنا کیا بیوقوف بنانا نہیں ہے اور طلبہ عزیز کے ساتھ دھوکہ اور غداری نہیں ہے؟ اگر کسی کو اس تحریر پر اعتراض ہے تو پہلے دارالعلوم دیوبند کے موقوف علیہ کے نتائج دیکھ لیں، اسی طرح دارالعلوم وقف دیوبند کے ششم تک کے نتائج دیکھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر فیصلہ کریں کہ یہ تحریر درست ہے یا نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند میں بیرونی صوبوں کے طلبہ کا داخلہ بند کر دیا جائے تاکہ کم از کم بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ، آسام کے مدارس دونوں دارالعلوموں کے چکر میں برباد نہ ہوں، ورنہ 40 اور 80 کی ناانصافی ختم کی جائے۔ اگر یوپی سے 50% طلبہ لیے جائیں تو بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ وغیرہ سے 50% طلبہ منتخب کیے جائیں۔ بیرونی صوبوں کے موقر علماء کرام سے درخواست ہے کہ اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند کے شورا کو خط لکھا جائے، رابطۂ مدارس میں مضبوطی کے ساتھ اس ناانصافی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی جائے۔ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند کے نمائندوں سے اس سلسلے میں سوال کیا جائے کہ آخر یہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ہم نے اب بھی آواز بلند نہیں کی تو ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر لکھنے میں کچھ گستاخی ہوئی ہو تو معذرت خواہ، لیکن ایک مرتبہ ضرور نتائج کا مطالعہ کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں دارالعلوموں کی حفاظت فرمائے اور ارباب دارالعلوم کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ من جانب انجمن اتحاد الطلبہ بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، آسام، بنگال۔ سامعین، یہ تو رہا مضمون۔
جو دن بھر علماء اور طلبہ کے درمیان موضوع بحث بنا رہا، اب اس کے ہر پہلو کا تجزیہ مختصراً پیش خدمت ہے۔ صاحب مضمون نے لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں جن طلبہ کے نام موقوف علیہ میں آئے ہیں ان میں 90% مغربی یو پی کے ہیں اور بقیہ 10% میں پورا ہندوستان۔ اسی طرح دارالعلوم وقف میں جن طلبہ کو داخلہ دیا گیا ہے ان میں 80% طلبہ مغربی اتر پردیش کے ہیں اور 20% پورے ملک سے۔ نہیں معلوم کہ جناب کے تجزیے کا پیمانہ کیا ہے اور انہوں نے کس بنیاد پر یہ اعداد و شمار پیش کیے ہیں۔ جو اعداد و شمار مجھ تک پہنچے ہیں ان میں ایسا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اول سے عربی ہفتم تک کے موقوف علیہ طلبہ کی رپورٹ اس طرح ہے۔ برائے عربی اول کل انتخاب 84، یو پی والے 31۔ برائے عربی دوم کل انتخاب 284، یو پی والے 149۔ برائے سوم کل انتخاب 331، یو پی والے 159۔ برائے چہارم کل انتخاب 179، یو پی والے 87۔ برائے پنجم کل انتخاب 404، یو پی والے 168۔ برائے ششم کل انتخاب 560، یو پی والے 191۔ برائے ہفتم کل انتخاب 505، یو پی والے 146۔ سامعین، ان اعداد و شمار سے اندازہ لگ گیا ہوگا کہ 90% کا دعویٰ کرنا محض بہتان ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یو پی کے طلبہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ بلکہ بہت زیادہ ہیں، مگر اس کی وجہ کچھ اور ہے جس پر مختصر روشنی ابھی تھوڑی دیر میں ڈالی جائے گی۔ سامعین، یہ اعداد و شمار تو موقوف علیہ میں کامیاب طلبہ کے ہیں۔ میرے پاس عربی دوم میں منتخب طلبہ کی فہرست پہنچی ہے۔ ان کے مطابق 66 میں سے 50 طلبہ یو پی کے ہیں اور بقیہ 16 طلبہ پورے ملک سے۔ جس وقت مضمون نگار نے یہ مضمون لکھا ہوگا اس وقت یہ فہرست نہیں آئی ہوگی، اس لیے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ یہ فہرست صاحب مضمون کے دعوے کو کسی حد تک درست ثابت کرتی ہے، مگر ان کا یہ دعویٰ کہ 90% طلبہ صرف مغربی یو پی کے ہیں، یہ بات پوری طرح بے بنیاد ہے۔ سامعین، مضمون نگار نے اس بے بنیاد دعوے کے بعد دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند سے 6 سوالات کیے ہیں، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ادارے صرف یو پی کے ہیں یا پوری امت مسلمہ کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں ہی دانشگاہیں یو پی میں ہونے کے باوجود پوری امت مسلمہ کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک بھر کے طلبہ یہاں فیض پاتے ہیں، انہیں داخلہ ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی صوبے کے طلبہ کم ہوتے ہیں اور کسی کے زیادہ۔ اس کی کئی وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یو پی ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے زیادہ مسلمان اسی صوبے میں آباد ہیں۔ دین کے بڑے مراکز اسی مردم خیز خطے میں ہیں۔ دارالعلوم دیوبند، وقف دارالعلوم دیوبند اور جامعہ امام محمد انور شاہ دیوبند سمیت 2 مزید بڑے ادارے خود دیوبند میں ہیں۔ پھر مظاہر علوم سہارنپور قدیم و جدید ہیں، ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے، خادم العلوم باغوں والی ہے، اشرف العلوم رشیدی گنگو ہے، مدرسہ شاہی مراد آباد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہاں مسلمان اتنے ہیں، دینی مراکز اتنے ہیں، تو علماء اور طلبہ بھی سب سے زیادہ یہی ہوں گے، یہ فطری بات ہے۔ پھر ان مدارس کا تعلیمی معیار بھی بہت ہی اعلیٰ ہے، اس لیے باصلاحیت طلبہ بھی سب سے زیادہ یہی ہوتے ہیں اور دونوں دارالعلوموں میں داخلہ بھی وہی پاتے ہیں۔ یہ کوئی تعجب انگیز اور تکلیف دہ بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد نمبر 2 پر بہار میں پائی جاتی ہے، اس لیے صوبائی اعتبار سے دوسرے نمبر پر وہیں کے طلبہ رہتے ہیں۔ ویسے غور سے دیکھا جائے تو بہار کے طلبہ کا داخلہ نسبتاً زیادہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہاں ممتاز دینی دانشگاہیں یو پی کے مقابلے میں کالعدم ہیں۔ مدرسہ اشرف العلوم کنوا ہے، جامعہ اسلامیہ گیا ہے، دارالعلوم الاسلامیہ پٹنہ ہے، مدرسہ محمود العلوم دملہ ہے۔ ان کے علاوہ 3-4 اور بھی امتیازی ادارے ہیں جن کی تعداد مجموعی طور پر 10 تک پہنچتی ہے۔ آپ بتائیں وہاں سے کل کتنے طلبہ آئے ہوں گے؟ جتنے آئیں گے انہی کے تناسب سے داخلہ ہوگا۔
تیسری وجہ یہ ہے کہ دارالعلوموں نے کرونائی اصول اور ملک کے سیاسی حالات کے پیش نظر اس بار کچھ سخت مطالبات بھی رکھے تھے جن پر غیر یو پی کے بہت سے طلبہ کھڑے ہی نہیں اترے۔ متحدہ بہار کے طلبہ رمضان میں ہی آ گئے تھے، ان کے لیے مطالبات پر عمل کرنا ممکن بھی نہیں تھا۔ سامعین، ہندوستان میں یو پی کے بعد بہار ہی آتا ہے، اس لیے وہاں کے طلبہ تعداد میں بھی نمبر 2 پر ہی ہوتے ہیں۔ ملک کے بعض صوبے تو وہ ہیں جہاں سے طلبہ یا تو آتے ہی نہیں یا آتے ہیں تو برائے نام۔ گجرات کے طلبہ زیادہ تر اپنے ہی علاقے سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں۔ راجستھان میں مسلمان یوں بھی کم ہیں، لا محالہ دینی طلبہ بھی کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ وقس علی ھذا، یہی وجہ ہے کہ یو پی اور بہار کے طلبہ اپنے ضلع کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے صوبوں کے طلبہ اپنے صوبوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ کثرت اور قلت نسبت پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے۔ سامعین، مضمون نگار نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ کیا متحدہ بہار کے طلبہ محنتی نہیں ہوتے؟ جواب یہ ہے کہ وہاں کے طلبہ یقیناً بڑے جفاکش اور علم کے بڑے رسیہ ہوتے ہیں، مگر بات وہی ہے کہ ان علاقوں سے طلبہ آتے ہی کتنے ہیں؟ جتنے آتے ہیں وہ یو پی کے طلبہ کے عشر اشیر ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے محنتی و غیر محنتی کا شوشہ چھوڑنا ہی غلط ہے۔ سامعین، تیسرا سوال مضمون نگار نے دونوں دارالعلوموں سے یہ کیا ہے کہ آپ لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جواب یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اس میں کسی کی مداخلت کا کوئی مقام نہیں۔ سامعین، قلمکار محترم نے چوتھا سوال یہ داغا ہے کہ دونوں دارالعلوموں کا چندہ صرف یو پی میں ہوتا ہے یا پورے ملک میں؟ اگر پورے ملک میں ہوتا ہے تو یہ ناانصافی کیوں؟ جواباً عرض ہے کہ چندہ یقیناً پورے ملک سے ہوتا ہے، اسی لیے ملک بھر کے طلبہ ان اداروں میں پڑھتے بھی ہیں۔ اگر پورے ملک سے نہ بھی ہو تب بھی یہ دانشگاہیں انہیں قبول کریں گی، مگر تجزیہ کرتے وقت اپنی تعداد اور تناسب کو بھی دیکھنا چاہیے۔ سامعین، صاحب تحریر نے پانچواں سوال یہ پھینکا ہے کہ یو پی کے طلبہ کے لیے داخلے کا اوسط صرف 40 مطلوب ہے، جبکہ غیر یو پی کے لیے 80% لانا شرط ہے۔ انصاف کی گردن پر یہ تلوار کیوں؟ جواب یہ ہے کہ دونوں دارالعلوموں میں کاپیاں جانچنے کا نظام کچھ ایسا رکھا گیا ہے کہ ممتحنین کو یہی معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی کاپی کس بندے کی لکھی ہوئی ہے اور لکھنے والے بندے کا تعلق ملک کے کس حصے سے ہے۔ جب ایسا ہے تو نمبرات وہی ملتے ہیں کاپیاں لکھنے والے جن کے مستحق ہوتے ہیں۔ اگر طلبہ مناسب نمبرات حاصل کرتے ہیں تو انہیں داخلہ ملتا ہے، ورنہ معذرت مطلوبہ اوسط کے فرق کا دعویٰ کرنا خواہ مخواہ ہے، اس کی پشت پر کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں۔ سامعین، قلمکار موصوف نے چھٹے سوال کے ضمن میں جو کچھ کہا ہے وہی کچھ اپنے مضمون کی تمہید میں کہہ چکے ہیں۔ یعنی یہ ظلم و ستم کیوں کہ مغربی اتر پردیش سے تو 90% طلبہ بھر لیتے ہیں اور پورے ملک سے صرف 10%۔ یہ طلبہ عزیز کے ساتھ ایک طرح کا فراڈ ہے، غداری ہے، بے وقوف سازی ہے۔ اس کا جواب تمہید کے جواب میں پیش کر دیا گیا ہے۔ سامعین، ان 6 سوالوں کے بعد جوشدار قلمکار نے للکارا ہے کہ اگر یہی وتیرہ رہا تو ان ناانصافیوں کے بجائے صاف صاف اعلان کر دیجئے کہ غیر یو پی کے طلبہ کا داخلہ بالکل ممنوع ہے۔ مضمون نگار نے غیر یو پی کے علماء سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ دارالعلوموں کے ان فیصلے کے خلاف آواز اٹھائیں، انہیں خط لکھیں۔ اگر ایسا نہیں کیا تو غیر یو پی کے طلبہ کا داخلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اور دارالعلوم دیوبند کی داستانوں میں ان کا کوئی وجود نہ رہے گا۔ اخیر میں جو پتہ دیا ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، بنگال اور آسام کے طلبہ کی جانب سے یہ تحریر جاری ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس نے بھی لکھا ہے اسے اپنے نام کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ ایسی بے نسب تحریروں سے کوئی خوشگوار نتیجہ نہیں آیا کرتا۔ سامعین، ایسے قلم سنبھالنے والے نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ اگر کسی معاملے پر
آپ کو اشکال ہے تو دارالعلوم کے انتظامیہ سے براہ راست ملاقات کر لیں۔ سوشل میڈیا کو ہر جنگ کا اکھاڑا بنانا دین کے بھی خلاف ہے، دانش کے بھی خلاف ہے۔ مسلم قوم علماء سے ویسے ہی کٹی ہوئی ہے، علماء اور عوام کی دوری کو کم کیا جائے، اسے بڑھایا نہ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے علاقے کے مدارس کو استحکام بخشیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنے علاقے کے مدارس بچوں کو ترس رہے ہیں اور بے لنگر جہاز کی طرح دیوبند کی جانب روا دوا ہیں، ان سے اپنے مدارس کا حوصلہ بھی ٹوٹتا ہے، وہاں کے اساتذہ احساس کمتری میں ٹوٹ جاتے ہیں، معیار تعلیم بھی شدید طور پر متاثر ہو جاتا ہے۔ مجھے اس معاملے میں گجرات بہت اچھا لگتا ہے، وہاں کے اکثر طلبہ وہیں سے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس پر بھی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی کا ثمر ہے کہ وہاں کے مدارس خود بھی آباد ہیں اور معیاری و مقیاسی بھی، جبکہ دوسرے صوبوں میں پنجم ششم سے آگے کا نظم نہیں۔ اگر کہیں مشکات اور دورہ شروع بھی کیا گیا تو 1-2 سال کے بعد پھر بند کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اعتدال پسند اور صابر و شاکر بنائے اور بلا وجہ کے شوق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔